دو صدقے ہیں بس جو آپ کی دعا قبول کروا سکتے ہیں، جو آپ کے گھر میں رزق کی برکت لا سکتے ہیں، اور آج میں آپ کو وہی دو صدقے بتانے آیا ہوں۔ لیکن پہلے ایک سوال، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ دعا مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، محنت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں آتی، رزق آتا ہے اور ہاتھ سے پھسل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو، یعنی آپ دیتے ہیں ایک، اللہ لوٹاتا ہے 700 گنا۔ یعنی صدقہ رزق کم نہیں کرتا بلکہ رزق کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ لیکن ہم نے صدقہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب پیسے ہوں گے تب دیں گے، جب حالات ٹھیک ہوں گے تب دیں گے، لیکن وہ وقت کبھی نہیں آتا اور اسی لیے برکت بھی نہیں آتی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی آپ جتنا دیں گے اللہ اس سے زیادہ واپس کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بھائیو، آج میں آپ کو وہ 2 صدقے بتاؤں گا جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، جو اتنے آسان ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، امیر ہو یا غریب، جن کے لیے جیب میں پیسے ہونا بھی ضروری نہیں، لیکن جن کا اثر اللہ کی قسم اتنا زبردست ہے کہ جس نے بھی ان 2 صدقوں کو عادت بنایا اس کی دعا رد نہیں ہوئی، اس کا رزق نہیں رکا اور اس کے گھر میں برکت آئی۔ وہ 2 صدقے کون سے ہیں آگے بتاتا ہوں۔ بھائیو، آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے بزرگ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ ان کے پاس آج جتنے وسائل نہیں تھے، نہ اتنی تنخواہیں تھیں، نہ اتنے کاروبار تھے، نہ اتنی سہولتیں تھیں، لیکن ان کے گھروں میں برکت تھی، تھوڑے میں بھی گزارا ہو جاتا تھا۔ مہمان آتے تھے تو کھانا کم نہیں پڑتا تھا، مشکل آتی تھی تو اللہ راستہ نکال دیتا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ صدقہ کرتے تھے، ہر روز ہر حال میں تھوڑا یا زیادہ لیکن صدقہ ضرور کرتے تھے۔ ان کے دروازے پر کوئی بھوکا آتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا، کوئی پیاسا آتا تھا تو پانی ضرور ملتا تھا۔ یہی ان کا معمول تھا اور یہی ان کی برکت کا راج تھا، اور آج ہم نے وہ عادت چھوڑ دی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ پہلے خود ٹھیک ہو جائے پھر دوسروں کو دیں گے، پہلے قرضہ اتر جائے پھر صدقہ کریں گے، پہلے گھر بن جائے پھر اللہ کی راہ میں دیں گے، لیکن یہ دن کبھی نہیں آتا اور برکت بھی نہیں آتی، کیونکہ اصول یہ نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے دو پھر اللہ دے، پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر اللہ تمہارے لیے خرچ کرے گا، پہلے کسی بھوکے کا پیٹ بھرو پھر اللہ تمہارا پیٹ بھرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تو دے میں دوں گا، تو نکال میں بھروں گا، تو کسی کی مدد کر میں تیری مدد کروں گا۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا وعدہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اللہ کے اس وعدے پر یقین نہیں کرتے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ دے دیا تو کم ہو جائے گا، نکال دیا تو خالی ہو جائے گا، لیکن یہ سوچ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ صدقہ مال کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے۔ صدقہ رزق نہیں روکتا، کھولتا ہے۔ صدقہ دعا رد نہیں کرتا، قبول کرواتا ہے۔ اور آج میں آپ کو وہ دو صدقے بتاؤں گا جو سب سے آسان ہیں، سب سے زیادہ ثواب والے ہیں، اور جو آپ کسی بھی حال میں کر سکتے۔ وہ دو صدقے جن کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا اور جن کا اجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ بھائیو، صدقہ کوئی خیرات نہیں ہے، صدقہ آپ کی اپنی زندگی میں لگایا ہوا سرمایہ ہے جو اللہ آپ کو کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ یہ سمجھ لے اور پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلتی۔ بھائیو، اب وہ دو صدقے سنے جو میں نے وعدہ کیا۔ پہلا صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے قرآن میں جنت والوں کی پہچان یہی بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے حقدار لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور ضرورت مند۔ یعنی اللہ نے جنت کے حقدار لوگوں کی پہچان یہ بتائی کہ وہ کھانا کھلاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا۔ اللہ کی قسم، یہ وہ صدقہ ہے جس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں۔ دنیا میں کیسے ملتا ہے؟
جب آپ کسی بھوکے کا پیٹ بھرتے ہیں اللہ آپ کا پیٹ بھرتا ہے، جب آپ کسی کے گھر میں کھانا بھیجتے ہیں اللہ آپ کے گھر میں رزق بھیجتا ہے، جب آپ کسی مزدور کو روٹی دیتے ہیں اللہ آپ کے رزق میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ بھائیو، آپ کے آس پاس کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جو بھوکا ہے، محلے میں کوئی غریب ہے، مسجد کے باہر کوئی فقیر ہے، کوئی مزدور ہے جس نے دن بھر کچھ نہیں کھایا، بس اس ایک انسان کو کھانا کھلا دیں، ایک وقت کا کھانا روٹی ہو یا سالن سادہ ہو یا پکا ہوا، اور اللہ کی قسم اس دن آپ کی دعا رد نہیں۔ دوسرا صدقہ پیاسے کو پانی پلانا، یہ سنے اور دل تھام کر سن۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عورت تھی جس نے بہت گناہ کیے، لیکن ایک دن اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، زمین چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتارا، کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ کی قسم اللہ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس عورت کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت ملی۔ تو بھائیو، کسی انسان کو پانی پلانے پر اللہ کیا دے گا؟ کسی پیاسے مزدور کو پانی پلانے پر اللہ کیا دے گا؟ کسی بچے کی پیاس بجھانے پر اللہ کیا دے گا؟ اور سوچیں، اگر آپ نے کسی مسجد میں پانی کا کولر لگوا دیا یا کسی غریب بستی میں پانی کا انتظام کر دیا، تو جب تک وہ پانی پیا جائے گا، جتنے لوگ پیئیں گے اتنی بار آپ کے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ آپ سوئے ہوں گے نیکی لکھی جائے گی، آپ کام پر ہوں گے نیکی لکھی جائے گی، آپ کھانا کھا رہے ہوں گے نیکی لکھی جائے گی، اور یہ نیکیاں آپ کے رزق میں برکت بن کر آتی ہیں، آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتی ہیں، آپ کے گھر کی تنگی کو کشادگی میں بدلتی ہیں۔ بھائیو، یہ دو صدقے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا۔ نہ بڑا مال چاہیے، نہ بینک اکاؤنٹ بھرا ہونا چاہیے، بس ایک سچی نیت چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ اور جب نیت سچی ہو، اللہ کی قسم اللہ اس چھوٹے سے عمل کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ بھائیو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو صدقے کیسے کریں، کب کریں اور کیا ترتیب رکھیں۔ سب سے پہلی بات، یہ صدقہ کسی خاص دن کے ساتھ باندھا ہوا نہیں ہے، کسی خاص وقت کی پابندی نہیں ہے، کسی خاص مقدار کی شرط نہیں ہے۔ جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، فوری کر دیں، کیونکہ صدقے کا بہترین وقت وہی ہے جب دل میں آئے اور اللہ کا بندہ سامنے۔ لیکن ایک وقت سب سے افضل ہے، صبح کا وقت۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، دوسرا کہتا ہے یا اللہ روکنے والے کا مال تباہ کر دے۔ یعنی صبح کا صدقہ پورے دن کی برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ صبح کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے اور پھر دیکھیں اللہ اس دن آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اب طریقہ سن، بھوکے کو کھانا کھلانے کا طریقہ، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی یا کھانے کا ڈبہ ساتھ رکھ لے، راستے میں کوئی فقیر ملے، کوئی مزدور ملے، کوئی بچہ ملے جو بھوکا لگے اسے دے دے، بس اتنا کافی ہے۔ یا پھر اپنے محلے میں کوئی غریب گھرانہ تلاش کرے اور ہفتے میں ایک بار انہیں کھانا بھیجے، یا مسجد کے باہر بیٹھے فقیروں کو ہر جمعے کو کھانا کھلائے۔ شکل کوئی بھی ہو، مقصد ایک ہے، کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا، اور نیت یہ رکھے یا اللہ میں یہ تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں، تو میرے رزق میں برکت ڈال دے، میری دعائیں قبول فرما اور میرے گھر کو آباد رکھ۔ پیاسے کو پانی پلانے کا طریقہ، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ گھر کے باہر یا دکان کے سامنے ایک مٹکا یا گھڑا رکھ دیں اور ہر روز اسے پانی سے بھر دیں۔ راہ چلتے لوگ پیئیں گے، مزدور پیئیں گے، بچے پیئیں گے، اور ہر گھونٹ پر آپ کو نیکی ملتی رہے گی۔ یا پھر مسجد میں پانی کا کولر لگوا دیں، ایک بار لگانا ہے اور جب تک وہ کولر چلے گا جتنے لوگ پانی پیئیں گے سب کی نیکی آپ کو ملتی رہے گی۔ آپ سوئے ہوں گے نیکی آ رہی ہوگی، آپ کام پر ہوں گے نیکی آ رہی ہوگی۔ اور ایک بات اور، یہ صدقہ کتنا بھی چھوٹا ہو چھپا کر کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یعنی جتنا چھپا کر دیں گے اتنا زیادہ اثر ہوگا، اتنی زیادہ برکت آئے گی اور اتنی زیادہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ کی قسم، جس دن آپ نے یہ دو صدقے کیے اس دن آسمان پر آپ کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے، فرشتے آپ کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور یہ عادت بنا لیں، کم از کم 21 دن مسلسل کریں، ہر روز کوئی نہ کوئی بھوکا تلاش کرے، کوئی نہ کوئی پیاسا تلاش کرے اور اسے دیں، اور پھر دیکھیں
اللہ آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ لاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو تو اللہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا۔ بھائیو، صدقہ دینا اللہ کو قرض دینا ہے، اور اللہ سے بہتر قرض واپس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بھائیو، آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو 2 صدقے بتائے، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا۔ یہ دونوں اتنے آسان ہیں کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ کی قسم جس نے بھی انہیں اپنی زندگی میں عادت بنایا، اس کی دعا رد نہیں ہوئی، اس کا رزق نہیں رکا، اور اس کے گھر میں برکت آئی۔ اور آج سے آپ نے بھی ایک فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ کہ آج کے بعد جب بھی کوئی بھوکا نظر آئے اسے خالی نہیں جانے دیں گے، جب بھی کوئی پیاسا نظر آئے اس کی پیاس بجھائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے، لیکن اللہ کی قسم یہی فیصلہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ صرف ایک کام آدمی کر لے، دنیا کو دین کے تابع کر، تو ہر وہ کام جسے ہم دنیا داری سمجھتے ہیں، یا خالص اپنے جسمانی تقاضے سمجھتے ہیں، یا خالص اپنے حیوانی تقاضے سمجھتے ہیں، وہ سب بھی دینداری میں شمار ہو۔ یہ بات اس طور سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ عبادت کا تصور کیا ہے۔ یہ جو فرمایا گیا سورہ زاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کر۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز عبادت ہے تو کیا 24 گھنٹے نماز پڑھی جائے گی؟ روزہ عبادت ہے تو کیا ہر روز روزہ رکھا جائے؟ یہ تو مراد نہیں ہو سکتی۔ مطلب کیا ہے؟ اگر تم اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو اللہ کے تابع کر دو، تمہارا کمانا، خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال حاصل کرنے کی جد و جہد کرنا، یہاں تک کہ اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا، یہ بھی عبادت۔ یہ تصور آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے۔ اس طرح ایک وحدت کہ دین اور دنیا میں کوئی دوئی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ایک ہی۔ آج جو 2 حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس اعتبار سے، پہلی حدیث حضرت ابو ذر سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے بعض نے یہ کہا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اب چونکہ یہ خود بھی فقراء میں سے ہے تو یہ فقراء ہی کی بات کی ترجمانی کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذهب اہل الدثور بالاجور، یہ دولت مند لوگ تو اجر و ثواب میں آگے نکل گئے، بازی لے گئے ہم سے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اب اس کی وضاحت کی، یصلون کما نصلی، وہ نمازیں پڑھتے جیسے ہم پڑھتے، ویصومون کما نصوم، وہ روزے بھی رکھتے ہیں جیسے کہ ہم رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، اور وہ صدقہ بھی کرتے ہیں اپنے زائد مال میں سے۔ اب اس میں سوال کیا مضمون ہے؟ ہمارے پاس مال ہے نہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ اسے یہاں بھی یہ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ کیوں اللہ نے یہ تقسیم رکھی، ایک تقسیم اللہ نے فطری طور پر رکھی، جس کو کئی انکاری، آج جو جس قدر واضح بات ہے، کوئی شخص پیدائشی طور پر زیادہ ذہین ہے، کوئی کن ذہن ہے، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے۔ آپ کو کچھ اور قسم کے جینز ملے ہیں، والدین کی طرف سے مجھے کچھ اور قسم کے ملے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اس پر ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں چوتھی حدیث کے ذیل پہ، ایمان بالقدر۔ تو ایک تو فرق ہے جو دنیا میں، اب ایک شخص میں محنت کا مادہ زیادہ ہے، وہ زیادہ کما رہا ہے، ایک میں کم ہے، وہ کم کما رہا ہے، لیکن اس پہ شکایت کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر غریبی اور امیری کے فرق میں ہمارے نظام کی کوئی خرابی ہے، اسے درست کرنا ہے، نظام میں مواقع سب کے لیے برابر ہونے۔ اب یہ کام جو ہے بدقسمتی سے ماننا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی ممالک نام نہاد میں کہیں وہ نظام موجود نہیں، کہیں جو دنیا نے کر کے دکھایا ہے۔ میرا بچہ ہو، آپ کا بچہ، تعلیم ایک ہی ملے گی، ورنہ ایک امیر کا بچہ تو آگے نکل گیا، ایک غریب کا بچہ پیچھے رہ گیا، چاہے وہ ذہین تر، اسے موقع ملتا تو شاید اس امیر کے بچے سے کہیں آگے نکل جائے۔ موقع نہیں، ان ساری چیزوں میں علاج سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے، یہ کام انہوں نے کر کے دکھایا، دنیا نے، ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک انتہا کو تو معاملہ چلا گیا تھا کمیونزم میں، لیکن بعد میں کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان ایک سنتھیسس ہوا ہے۔ یہ میں نے بعض مواقع پر آپ کو بتایا ہے کہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جو مارکس کا فلسفہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کی گواہی موجود ہے، جس کا کہ میں نے بعض مواقع پر تذکرہ کیا ہے۔ انسان جب سوچتا ہے تو ایک بات، وہ ایک نظام اپنے ذہن سے اختراع کرتا ہے، اس نظام پر چلتا ہے تو اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس کی خرابی کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، تھیسس اینٹی تھیسس۔ اب یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس ٹکراتے ہیں آپس میں، لیکن بالآخر ان میں صلح ہو جاتی